ناظرین، آج کے نسخے میں ہم آپ کو بتائیں گے دو اہم، خاص اور عام سی چیزیں۔ ان لفظوں کو استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں بہت ساری عام چیزیں استعمال ہوتی ہیں، لیکن ہمیں ان کے فوائد کا نہیں پتہ۔ ہم کھانے میں بہت ساری چیزیں، بہت ساری سبزیاں استعمال میں لے کے آتے ہیں، لیکن ان سے ہم کیا کیا فائدہ اپنی روزمرہ زندگی میں لے سکتے ہیں ان کا ہمیں معلوم نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ میں پہلے بھی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں موجود کوئی بھی چیز ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ اپنی حکمت اور راز رکھا ہوا ہے جس سے ہم ناواقف ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کریں اور ان کو اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق استعمال کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں صحت بھی ہوگی، شفا بھی ہوگی اور تندرستی بھی ہوگی۔ تو آئیے جناب، آپ کو نسخہ کے پہلے انگریڈینٹس کا بتاتے ہیں۔ یہ ہے جی حلوہ کدو۔ حلوہ کدو کے نام سے تو سب لوگ واقف ہوں گے، لیکن بہت سارے لوگ آج کل کے دور میں اس کا استعمال نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ اس سبزی کو کھانا پسند نہیں کرتے، حالانکہ یہ حلوہ کدو اور گوشت کا سالن بہت ذائقے دار اور مزے کا تیار ہوتا ہے، اور اس کو چاولوں کے ساتھ کھایا جاتا ہے جی۔ اچھا، یہ تو تھی کھانے پینے کی بات۔ اور اس کے علاوہ جی سب سے زیادہ یہ استعمال ہمارے میٹھے میں ہوتا ہے۔ میٹھے میں پیٹھا بنتا ہے، مختلف طریقہ کار ہمارے پاکستان میں پیٹھا، پاکستان میں بہت بڑے بڑے کارخانے، یونٹس لگے ہوئے ہیں جن میں پیٹھا تیار ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ اس کا استعمال کارخانوں میں ہوتا ہے بجائے اس کے ہمارے گھروں میں۔ گھروں میں بامشکل 10% استعمال ہوتا ہے، باقی 90% جو ہے یہ کارخانوں میں پیٹھا بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے۔ نعمتیں تو ساری اس کی خاص ہیں، لیکن اس میں کچھ خاص افادیت پائی جاتی ہے جس کا کہ میں آپ کو ذکر کروں گا۔ حلوہ کدو بیسکلی ٹھنڈا مزاج رکھتا ہے۔ یہ آپ اگر اس کا کھانے میں اپنا استعمال شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا معدہ، جگر، اس کو یہ فائدہ دیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو گرمیوں میں اکثر پیشاب کی حاجت جو ہے ہوتی ضرور ہے، لیکن پیشاب آتا نہیں ہے، اس میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کو کدوکش کر کے دہی میں رائتہ بنا کے استعمال کریں، اس سے آپ کا مثانے کی گرمی یا اس میں جو بھی رکاوٹ آ رہی ہے اس کو یہ دور کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے معدے، جیسے میں نے بتایا، معدہ اور جگر، اس کی بہت ساری بیماریوں کو یہ دور کرے گا۔ آپ کے نظام ہضم کو درست یہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا استعمال ضرورت سے زیادہ اپنے ساتھ رکھیں، لیکن ہم مجبوری ہے کہ آج کل کے بچے، نوجوان نسل جو ہے وہ چکن پہ یا فاسٹ فوڈ پہ جا چکی ہے، وہ ان چیزوں کو ناپسند کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کھانے والا نہیں، اس کو بنایا جائے اچھے طریقے سے تو یہ بہت اعلیٰ سبزی بھی ہے، اور اگر آپ اس کو دوائی کے طور پہ استعمال کریں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ بھی ہے۔ جیسے گرمیوں میں عام روٹین میں پیشاب کا بہت زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے، آپ اس میں استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ تو ناظرین، اسی طرح میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم جو اپنا نسخہ بنا رہے ہیں اس کے اندر اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ ناظرین، اس کے حلوہ کدو کے بیجوں کا ہمیں تیل چاہیے، اور ایکسٹرا ورجن جو آئل ہے ہمیں وہ چاہیے۔ ایکسٹرا ورجن تیل سے ہم بہت سارا کام لے سکتے ہیں، اور پہلے بہت کم کوئی ایسی ویڈیوز ہوں گی جس میں یہ بتایا گیا ہوگا کہ حلوہ کدو چہرے کے داغ دھبے یا ان کے متعلق کوئی
چیزوں میں استعمال کیا گیا۔ ناظرین، حلوہ کدو کا آئل جو ہے یہ چہرے پہ مساج کرنے کے لیے بڑا اچھا ہے، جلد کو نرم اور تر و تازہ رکھتا ہے، لیکن ہمیں یہ آئیڈیا ہی نہیں اور ہمیں پتہ ہی معلوم ہی نہیں کہ یہ بھی کیا جا سکتا۔ ظاہری بات ہے کہ جب ہم کھانے والی سائڈ پہ نہیں جاتے تو پھر لگانے والی سائڈ پہ کہاں جائیں گے۔ اچھا، میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دو چیزیں بتاؤں گا، جیسے پہلا یہ ہے کہ حلوہ کدو، اور دوسرا ایک اور انگریڈینٹس ہے وہ آپ کو بتاؤں گا۔ ان دونوں کو آپ مکس کر کے استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا آپ 2-4 روز میں ہی دیکھیں گے کہ آپ کے چہرے پر جتنی بھی خرابی ہے داغ دھبوں کی وجہ سے، یا سرخ رنگ میں جو دانے بن جاتے ہیں، یا چھوٹے چھوٹے ڈاٹ بننے شروع ہو جاتا ہے، یعنی مختلف اوقات میں چہرے کے اوپر مختلف طرح کی آپ کہہ سکتے ہیں ایک دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ دانے بنوں کی بھی بہت ساری اقسام ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو یہ ان کے لیے ہے کہ کسی بھی طرح کا چہرے پہ داغ دھبے پڑ رہے ہیں یا دانے نکل رہے ہیں، جیسے کہ کالے رنگ کے دانے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، سفید رنگ کے دانے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ ان کے لیے بہت مفید ہے۔ تو یہ الحمدللہ یہ ان تمام دانوں کو بھی ختم کرے گا اور ان کے جو داغ دھبے ہیں ان کو بھی ختم کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے آپ اس نسخہ کو آزمائیں، لگائیں، استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ ہم دعا کرنے والے ہیں اور آپ کو بتانے والے ہیں، اور شفا دینے والا اللہ ہے۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اب میں ناظرین آپ کو لے کے چلتا ہوں دوسرے انگریڈینٹس کی طرف، جو کہ زیتون ہے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے بتایا دوسرا انگریڈینٹس ہے زیتون۔ زیتون کالا ہو، سفید ہو، نیلا ہو، پیلا ہو، ہرا ہو، گلابی ہو، لیکن زیتون ہی ہو۔ زیتون کے بہت سارے فائدے ہیں، جیسے پچھلی بھی ویڈیو میں نے بتایا، تو فائدوں کی تو ایک لمبی لسٹ ہے کہ جتنی بھی بتائی جائے وہ تھوڑی ہے، تھوڑی کیا بلکہ بہت تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہر چیز میں شفا رکھی ہے، اس میں بھی شفا ہے، اس کی قدرت ہے، اس کا خاص تحفہ ہے، اس کی خاص نعمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں خاص کر سردیوں میں زیتون رکھیں، کالا والا زیتون رکھیں گٹھلی کے ساتھ۔ بازار سے عام مل جاتے ہیں، ٹن میں مل جاتے ہیں، 3 kg کی پیکنگ میں، 500 گرام کی، kg کی پیکنگ میں۔ تو اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو سردیوں میں خاص کر روز رات میں 2 زیتون کے دانے کھلائے جائیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہڈیوں میں درد، جوڑوں کی درد اور جسم میں بہت ساری ویکنس جو بوڑھے لوگوں کو ہو جاتی ہے، اس کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے، انتہائی مفید ہے، انتہائی فائدہ مند ہے۔ اور اگر اس کا آئل لیا جائے تو وہ ایکسٹرا ورزن لیا جائے، وہ اسی طرح جو ضعیف العمر لوگ ہیں، اس میں ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، کوئی بھی ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، کوئی بھی ہے آپ کے گھر میں، تو آپ اس کو دودھ میں، گرم دودھ میں ایکسٹرا ورزن کے 1 یا 2 چمچ ڈال کے دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ان کی جلد بھی بہتر ہوگی، جلد میں جو جھریاں، جو بل پڑنے شروع ہو جاتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں گے، ان کی عام پرفارمنس جو عام روٹین میں وہ تھک جاتے ہیں یا نہیں صحیح طریقے سے کام کر پا رہے، تو وہ بھی بہتر ہو جائیں گے۔ تو یعنی اس طرح سے بہت سارے فائدے، بہت سارے فوائد ہیں جن کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، نہ چاہتے وہ بھی نہیں کر پاتے، اس ٹائم کی کمی آ جاتی ہے، جی اچھا دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، تو یہ تو سب کے ساتھ ہے۔ لہٰذا آپ اس کو مختلف طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں۔ ناف میں لگانے سے بڑا اس کا فائدہ ہے کہ آپ کے جسم کی بے شمار بیماریوں کا جو ہے خاتمہ کر دیتی ہے ناف پہ لگانے سے، ٹھیک ہے۔ عرب کے لوگ آج بھی یعنی زیتون وہاں پہ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ ہمارے ملک جیسے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، تو پاکستان میں کھانے میں استعمال ہوتا ہے، جی کنولا آئل لے لیں، بنولا آئل لے لیں، ڈالڈا لے لیں، یا کوئی بھی کوکنگ آئل لے لیں، میں نام نہیں مینشن کرنا چاہوں گا کسی بھی کمپنی کا، تو یہ تو خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ واقعی صحیح ہیں یا نہیں صحیح۔
مہنگے سے مہنگا لے کے آئل اور گھی استعمال کر رہے ہیں، لیکن ویسے دن بہ دن بیماریاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ بہت ساری کمپنیاں پرانا آئل لے کے ریفائن کر کے تو لوکل میں بیچ رہی ہیں، مختلف برانڈ کے نیم دے کے، تو ہم لوگ وہ استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان سے باہر اگر دیکھا جائے عرب امارات میں، جیسے سعودی عربیہ ہے، دبئی ہے، پھر اس کے بعد مصر ہے، شام ہے، قطر ہے، بحرین ہے، ایجپٹ ہے، تو یہ ایک بڑے ذخائر ہیں اولیو آئل کے بنانے کے۔ یہاں پہ وافر مقدار میں زیتون پایا جاتا ہے جی، وافر مقدار میں زیتون پایا بھی جاتا ہے اور اگایا بھی جاتا ہے، اور پوری دنیا میں امپورٹ اور ایکسپورٹ ہی زیادہ ہوتا ہے، امپورٹ نہیں ہوتا جی، کیونکہ ان کی اپنی وہ ظاہری بات ہے کاشت ہے، تو پوری دنیا سے یہاں پہ ہر جگہ پہ بھجوایا جاتا ہے۔ اب تو الحمدللہ پاکستان میں بھی سننے میں جو آ رہا ہے کہ پاکستان میں بھی اولیو آئل کا سیٹ اپ کوئی تیار ہو رہا ہے اولیو کے حوالے سے، کہ یہاں پہ بھی زیتون کی کاشت کی جائے گی، پھر گھر کا تیل ہوگا۔ تو دیکھیں، خیر بات کسی اور سائٹ پہ منتقل ہونے کو ہے، تو ٹاپک چینج کرتے ہیں جی۔ تو زیتون کا ذکر ہو رہا تھا جی۔ زیتون کے جو ہے 3-4 طرح کا زیتون پایا جاتا ہے، تو موسٹلی جو چلتا ہے دنیا کے ہر جگہ پہ وہ چلتا ہے جی ہرے والا اور کالے والا، ٹھیک ہے جی۔ آپ اگر عرب امارات میں جن لوگوں نے ٹریول کیا ہے تو وہاں پہ بڑے بڑے مالز میں، جیسے پاکستان میں میٹرو یا ہائپر ہے، تو وہاں پہ ان چیزوں کے مربع جات پائے جاتے ہیں، آلوز کے مربع جات پائے جاتے ہیں۔ ہمارے بھی پاکستان میں 2-3-4 طرح کا آلو موجود ہے، بڑے بڑے مارٹ پہ، بلکہ ہائپر یا میٹرو میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ اویلیبل ہے یہ چیز۔ تو باہر کے ممالک میں تو یہ بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے، اور بہت ساری اقسام کا مربع جات بنائے جاتے ہیں ان کے، اور چیزیں بنائی جاتی ہیں استعمال کے لیے، کیونکہ یہ گرم ہوتا ہے اور طاقت دیتا ہے، جسم کو بہت جلدی بوسٹ کرتا ہے، اور خاص کر وہاں پہ اس کا جیسے ہمارے ممالک میں نے ذکر کیا تھا کہ تیل کا کنول آئل ہو گیا یا بنولا آئل ہو گیا، تو وہاں پہ یہ چیزیں نہیں پائی جاتی، وہاں پہ صرف سن فلاور آئل پایا جاتا ہے اور یا اولیو آئل پایا جاتا ہے، اور زیادہ تر اولیو آئل ہی چلتا ہے۔ جو مزدور طبقہ ہے یا لیبر طبقہ ہے وہ سن فلاور کوکنگ آئل جو ہے استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاکستان میں جو اولیو آئل بن رہا ہے وہ ان کا سن فلاور اور ہمارا اولیو آئل اس کیٹیگری میں، کیونکہ میں نے خود باہر بہت ٹریول کیا ہے، میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کیسی وہاں پہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو خیر کسی کو پروموٹ کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد ہے علاج، کہ ہم کن چیزوں سے علاج کر سکتے ہیں۔ تفصیل اس لیے بتائی جاتی ہے کہ آپ کو علم ہونا چاہیے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی زندگی میں چیز کام آ جاتی ہے، سنی ہوئی، دیکھی ہوئی یا پڑھی ہوئی، وہ کہیں نہ کہیں زندگی میں روزمرہ میں کہیں نہ کہیں اس کا ذکر بھی آ جاتا ہے اور وہ استعمال میں بھی آ جاتی ہے۔ تو ناظرین چلتے ہیں اپنے نسخہ کی طرف واپس۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایکسٹرا ورجن زیتون کا تیل لے لینا ہے، وہ چاہے کالے زیتون کا ہے یا ہرے زیتون کا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایکسٹرا ورجن ہو یہ ضرور فرق پڑتا ہے۔ ایک نارملی ٹن کے اندر آپ کو ملے گا، لیکن وہ دوسرے تیسرے راؤنڈ کا زیتون آئل ہوتا ہے، اس کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں آئل کی، وہ آپ نے نہیں لینا، آپ نے ایکسٹرا ورجن لینا ہے۔ جس بھی کمپنی کا ملے، جس بھی برانڈ کا ملے، لوکل ملے یا آپ کو باہر سے وہ ہالینڈ کا ہے، وہ جرمنی کا ہے، وہ سعودی عربیہ کا ہے، وہ دبئی کا ہے، وہ ایجپٹ کا ہے، یعنی کسی بھی ممالک کا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس چیز سے پڑتا ہے کہ وہ ایکسٹرا ورجن ہونا چاہیے۔ ایکسٹرا ورجن جو ہے بہت سارے ہمارے ایسے لوگ احباب ہیں، دوست احباب ہیں، بہن بھائی ہیں کہ جن لوگوں کو ان کا نہیں پتہ کہ ایکسٹرا ورجن کیا ہے۔ ایکسٹرا ورجن جو ہے یہ سب سے پہلے جو مشین میں زیتون ڈالنے سے جو تیل نکلتا ہے، جو پہلے حصے میں جو تیل نکلتا ہے اسے ایکسٹرا ورجن بولا جاتا ہے، کیونکہ یہ بالکل خالص ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو نکلتا ہے اس میں مختلف پروسیس سے گزارا جاتا ہے، اس میں مختلف چیزیں ایڈ ہوتی ہیں، مختلف کیمیکلز ایڈ ہوتے ہیں، تو اس کو نکالا جاتا ہے۔ تو ایکسٹرا ورجن جو ہے یہ پیور خالص زیتون کا تیل کہلاتا ہے۔ آسان لفظوں میں آپ کہہ لیں گے یہ خالص تیل ہے۔ تو اس تیل کو آپ نے لینا ہے، اس تیل کو آپ جتنا آپ نے استعمال کرنا ہے اس حساب سے آپ لے لیں، یعنی ایک 100 ml آپ لے لیں زیتون کا تیل، اور 100 ml آپ لے لیں حلوہ کدو کا تیل۔ حلوہ کدو کا بھی میں آپ کو سارا بتا چکا ہوں اس سے پہلے جو ہے ویڈیو میں۔
کہ بلکہ اسی ویڈیو کے پہلے حصے میں آپ کو زیتون اس کا حلوہ کدو کے تیل کا بھی بتا چکا ہوں. تو آپ نے دونوں تیلوں کو 100 گرام لے کے مکس کر لینا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا طریقہ. ناظرین، آپ نے دونوں تیلوں کو 100 ml یا 100 گرام یا 50 گرام یا 50 ml جیسے بھی آپ لینا چاہیں، ہم مقدار آپ نے لینا ہے. آسان لفظوں میں یہ بول دیتا ہوں کہ آپ نے ان دونوں تیلوں کو ہم مقدار لے کے کسی بوتل میں رکھ لیں، اور اس کو استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو بآسانی استعمال کریں، اور انشاءاللہ آپ چند ہی ہفتوں میں اس کا فرق دیکھیں گے. ناظرین، یہ آئل جو ہے آپ کی جلد کو بھی جوان رکھے گا. جیسا کہ منہ پہ جھریاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، ان میں کریکس آنے شروع ہو جاتے ہیں مختلف کیٹیگری کے، جیسے کہ اب تک تصویر میں دیکھ رہے ہیں چہرہ صاف نہیں رہتا، تو یہ سارے معاملات بھی دور ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ چہرے پہ داغ دھبے آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بھی دور ہو جائیں گے. پمپلس نکل آتے ہیں، یا پیپ والے دانے نکل آتے ہیں، یا سرخ دانے بن جاتے ہیں، یہ کسی بھی طرح کے کوئی بھی دانے بن جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت مؤثر ہے. بہت جلدی یہ جو ہے اس میں آپ کہہ لیں کہ آپ کی جلد کو تر و تازہ کر دیتا ہے اور ان تمام بیماریوں سے دور کر دیتا ہے. اس کا طریقہ کار آپ کو میں بتاتا چلتا ہوں کہ آپ نے ان کو دونوں تیلوں کو لے کے مکس کر کے باٹل میں ڈال لیا ہم مقدار. اس کے بعد رات کو سوتے ہوئے چہرے کو اچھے طریقے سے آپ کسی صابن سے، کسی چیز سے، جس سے بھی آپ دھوتے ہیں، اس کو آپ دھوئیں. دھونے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے خشک کریں اور چند منٹ کے لیے ہوا لگنے دیں چہرے کو، تاکہ اگر کہیں پہ نمی ہے یا پانی رہ گیا ہے تو وہ خشک ہو جائے اچھے طریقے سے. اس کے بعد ناظرین، ان دونوں تیلوں کو جو آپ نے مکس کر کے ایک مکسچر بنا لیا ہے، اس مکسچر کو اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے پہ ہلکا ہلکا جہاں جہاں پہ پرابلم ہے، بلکہ آپ پورے چہرے پہ لگا سکتے ہیں، اپنی گردن پہ لگا سکتے ہیں، تاکہ جیسے کہ یہ آپ ویڈیو تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جگہ پہ ہمیں واضح نظر نہیں آتی، لیکن دیکھنے والا کی آنکھ جو ہے بڑا اثر رکھتی ہے دیکھنے میں. تو وہ دوسرا دیکھنے والا جو ہے بڑا بریکی میں بڑا ڈیپلی جا کے ہر چیز کو جو ہے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ اپنے پوری سکن پہ، چہرے کی، گردن کی، اس کو ہلکے ہلکے مساج کریں. اگر آپ کے دانے نہیں ہیں بنے ہوئے، پمپلس نہیں بنے ہوئے، تو آپ اچھے طریقے سے اپنے گالوں پر، اپنے ناک پہ، یعنی چہرے کے ہر حصے پہ آپ اچھے طریقے سے اس کو مساج کریں. اور اگر کہیں پہ کچھ ایسے زخم، دانے یا کوئی چیزیں بنی ہوئی ہیں، تو پھر تھوڑا سا مساج نہ کریں، لیکن کوشش کریں کہ وہاں پہ یہ آئل لگ جائے اچھے طریقے سے، یہ جذب ہو جائے. اس جگہ پہ تھوڑا یہ وقت لے گا، کیونکہ یہ مساج کرنے سے تو آپ کے مساموں میں گھس جاتا ہے، تو اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے. تو جب آپ ویسے کسی چیز کو اوپر پیسٹ کر رہے ہیں تو وہ تھوڑا وقت لے گی. تو انشاءاللہ یہ چند ہی دنوں میں آپ کو اس کا فاقہ، چند ہی ہفتوں میں اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ دیکھیں گے آپ کا چہرہ نکھرا نکھرا ہے، آپ کا بوڑھا پن، جو بڑھاپا چہرے پہ آ جاتا ہے وہ ختم ہو جائے گا، آپ کے دانے ختم ہو جائیں گے، آپ کی اسکن صاف شفاف ہو جائے گی جیسے پہلے کبھی کچھ تھا ہی نہیں. تو ناظرین، آپ اس کو ضرور آزمائیں. یہ ہمارا آزمودہ نسخہ ہے. اگر آپ کو یہ آئل بازار سے بآسانی، ویسے تو یہ بآسانی دستیاب ہیں، اگر آپ کو یہ بآسانی نہیں ملتے تو آپ ہمیں کومنٹس کریں، اپنا نام، شہر اور اپنا ایڈریس مکمل دیں. اگر آپ ہم سے بھی لینا چاہیں تو ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان میں کوریئر کر سکتے ہیں، اور کریں گے، اور کر بھی رہے ہیں بہت ساری ادویات. تو ہم آپ کو کوریئر کر دیں گے. اگر آپ منگوانا چاہیں، آپ اس میں چیٹ روم میں آپ آ کے ہم سے چیٹ کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کا جو بھی مسئلہ مسائل ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی اگر مسئلہ مسائل ہے تو آپ ہم سے ڈسکس کریں. انشاءاللہ میں اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی شیئر کر دوں گا جلد آپ کے ساتھ. تو بس کچھ مصروفیت کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، تو انشاءاللہ وہ بھی میں جلد شیئر کر دوں گا. آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور واٹس ایپ پہ بات بھی کر سکتے ہیں. اپنا واٹس ایپ نمبر میں شیئر کر دوں گا، اپنا ای میل میں دے دوں گا آپ کو. تو ای میل آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں، alshifazherbal@gmail.com سے ہے. تو آپ ہمیں میل کر کے اپنے کمنٹس، اپنی رائے دے سکتے ہیں مزید اس ویڈیو کو بہتر کرنے کے لیے. میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو بہت اچھی لگے گی، اور انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ بھی آپ کو ملے گا. میری ویڈیو اگر اچھی لگے آپ کو، اس کو بہت زیادہ لائک کریں، بہت زیادہ شیئر کریں، اور اپنے دوستوں، احبابوں تک یہ ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں.
ناظرین، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ان کا ضرور خیال رکھیے گا جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا ہے۔